واہ رے واہ مولوی الیاس واہ، کیسا درد ہوگا تیرے سینے میں کہ بیوی کیسی ہے، کہ رات بھر کیوں جاگتے ہو، کیوں ٹہلتے ہو۔ اور حضرت فرماتے ہیں اگر تجھے پتہ چل جاوے تو جاگنے والا ایک نہیں دو بن جائے۔ کیسی کڑن تھی تیرے سینے میں کہ آخری ایام میں بھی دعوت کی رٹ لگائے تھے، کہ جب ڈاکٹروں نے بولنے سے منع کر دیا تھا اس وقت بھی کہتے تھے اگر میں اس دعوت کو بولتے بولتے مر گیا تو میں خوش قسمت ہوں۔ یہ ان میں درد تھا کہ امی بھی جو مولانا الیاس کی نانی تھی، بڑی رابعہ سیرت بی بی، بڑی نیک زاہدہ، فرمایا کرتی تھی اختر الیاس مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، صحابہ والا غم سینے میں۔ کبھی فرماتی کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی، کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے۔ کہ اصل میں کیا تھا کہ کم تھا، زبان میں لکنت، وزن 30 کلو، حتیٰ کہ امت کی فکر میں گلتے گلتے آپ کے جسم کی کھال ہڈیوں سے لگ گئی تھی۔ کہ آخری ایام تھا، مولا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ، مولا منظور نعمانی صاحب، یہ سب حضرات موجود تھے۔ حضرت کے پاس آئے، حضرت نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہ حضرت آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ ایک دم جلال میں آ گئے، فرمایا مولانا علی میاں ندوی کہ مولوی الیاس تو مٹنے کے لیے آیا تھا، اس کی عیادت کے لیے آئے ہو، اور جو دین مٹنے کے لیے نہیں آیا تھا وہ مٹ رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ کہ تنہائیوں میں سسکیاں لیتے تھے، روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرمایا کوئی کہتا ہے میرے ذمہ دکانداری ہے، کوئی کہتا ہے میرے ذمہ کاروبار ہے، میرے ذمہ کھیتے باڑی ہے۔ پھر اگر لوگ یوں ہی کہتے رہے تو یہ دین کی محنت کون کرے گا؟ کہ مچھلی بے آب کی طرح تڑپتے اور فرماتے میرے اللہ میں کیا کروں، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کڑن تھی۔ ایک بار ایک شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا اب کہ تم نے ہاتھ لگایا تو میں لٹھ ماروں گا۔ مولوی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، فرمایا پاؤں پکڑنے پر مارنے کا تو نہیں کہا تھا، کہ مرتے مرتے بھی اس امت کی فکر، اس امت کی کڑن۔ جب انتقال ہوا اور غسل دے رہے تھے تو اعضائے سجود، جو سجدے میں جو اعضا پڑھتے تھے، کہ لوگ خوشبو لگا رہے تھے، تو حاجی عبد الرحمن صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس پیشانی پر اچھی طرح خوشبو لگاؤ، یہ گھنٹوں سجدوں میں ٹکی رہتی تھی، اس امت کے غم میں، اس امت کے کڑن میں۔ کہ انتقال کے بعد مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ نسبت منتقل ہو گئی مولوی الیاس کی مولانا یوسف صاحب میں، وہی درد، وہی کڑن، وہی غم، 18 گھنٹے بولنے والا آدمی۔ ہم نے اس کام کی عظمت کو سمجھا نہیں، ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو سنا نہیں، دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، تو اس کی عظمت نکل گئی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت مولانا عمر پالون پوری رحمۃ اللہ کے خادم سے سنا ہے کہ حضرت ہر رات میں 4.5 گھنٹہ امت کے لیے روتے تھے۔ مولانا محمد انعام صاحب کروٹیں بدلتے تھے۔ خدا نے پوچھا حضرت کیا مصیبت ہے، کیا بلا ہے، آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا روتے روتے کہ دین کے دشمنوں نے ٹھان رکھی ہے کہ جہاں یہ کام ہو رہا ہے وہیں پھوٹ ڈالیں گے۔ یہ کڑن، یہ غم، اسی میں ہمارے اکابرین کا انتقال ہوا ہے۔ یہ کام ایسے نہیں چلتا، یہ کام پہلے تبلیغ والے کہتے تھے کہ کھیت مانگتا ہے پانی، یہ کام مانگتا ہے قربانی۔ یہ قربانیاں بڑھیں گی، تو یہ کام اتنا شرح صدر ہوگا،
اس کام کی بصیرت کھلے گی، اس کام میں کتنی طاقت ہے وہ کھلے گی، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک بار ہم بیٹھے تھے، ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک شخص آیا، حضرت فلاں ملک سے ایک صاحب نے سلام بھیجی، تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا۔ پھر ایک شخص آیا، کہا انڈونیشیا سے سلام آئی، پھر جواب دے دیا۔ پھر ایک شخص اور آیا اور کہا کہ ایک بہت بڑے بزرگوں میں انہیں سلام بھیجی، تو حضرت جلال میں آ گئے، تو حضرت نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ تھرتھرا، آخری عمر میں تھرتھراہٹ تھی جسم میں، تو ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے کہا یہ نہیں دیکھتے ہم نے ہڈیاں گلائی ہیں اس کام میں، سلام نہیں بھیجیں گے تو اور کیا کریں گے۔